الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت سے پہلے ہم نے سورہ لم یکن، سورۃ البینہ، اس کی مختصر تفسیر پڑھی تھی۔ اس سورت کے اندر اخیر میں اللہ رب العزت نے ایمان اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے نعمتیں بیان فرمائی تھی۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ تو گزشتہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب جنت میں نعمتیں ملنے والی ہے تو ہر ایمان والے کو اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے کو اس کا شوق اور انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ زلزال میں اس کا وقت بیان فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں کب ملے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کے دن۔ ان نعمتوں کے ملنے کا وقت قیامت ہے، روز جزا جس کو کہتے ہیں، بدلے کا دن۔ تو اس سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے قیامت اور قیامت میں پیش آنے والے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زلزال کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کئی جگہوں پر بیان کیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ زلزال یہ تورات اور انجیل کا لب لباب ہے، پورا خلاصہ ہے سورہ زلزال۔ دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ زلزال نصف القرآن ہے، سورہ زلزال آدھا قرآن ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سخت ہلایا جائے گا، زمین میں ایک بوچھال آئے گا اور سخت جنبش سے جو ہے زمین کو ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا۔ قیامت سے پہلے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سینگ جیسا ایک آلہ ہے، اس کو لے کر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت سے پہلے 2 مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی جو ہے ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ نفخہ اولا جس کو کہتے ہیں، پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا اس کو کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، ملک کس کا ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ خود اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے اور زبردست ہے۔
اسی اللہ کے لیے یہ سارا ملک ہے اور ساری سلطنت ہے۔ یہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت کی مشیت ہوگی تو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا، اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا سے مراد یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے بعد زمین میں زلزلہ آئے گا، اور ایسا ہیبت ناک اور ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ اور لمبی لمبی عمارتیں جو ہے چورا چورا ہو کر زمین دوش ہو جائیں گی۔ ایسا خطرناک بھونچال اور زلزلہ جو ہے آئے گا۔ قرآن نے اس زلزلے کی عظمت اور ہیبت کو اور زیادہ جو ہے بیان کر دیا عربی کے اعتبار سے کہ زلزال کی نسبت، زلزال جو ہے عربی لفظ ہے، اس مصدر ہے، اس کی اضافت کی ہے ہا ضمیر کی طرف، زمین کی طرف اس کی اضافت کر دی۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ عرب کے اندر ایک بڑا فصیح اور بلیغ شاعر گزرا ہے، اس نے ایک فقرہ بنایا اور اس نے فقرے میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالا، اذا زلزلت الارض زلزالا، زلزال مصدر کو اس نے صرف بیان کیا۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو زلزال کی اضافت الارض زمین کی طرف کی، تو اس کی وجہ سے معنوی طور پر اس زلزلے کی ہیبت اور عظمت بہت بلند ہو گئی، یعنی وہ زلزلہ بڑا سخت ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ شاعر بڑا فصیح اور بلیغ گزرا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی تو وجد میں آ گیا، یعنی خوشی کی لہر اس میں دوڑ گئی اور کہنے لگا کہ میں اس کلام کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے ایمان میں داخل ہوتا ہوں کہ میرے کلام میں صرف زلزالاً مصدر تھا، اس میں زلزلے کی وہ ہیبت اور عظمت معلوم نہیں ہو رہی تھی جو عظمت اور بڑائی معلوم ہو رہی ہے زلزال کی اضافت ہا ضمیر کی طرف کرنے سے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین کو جب سخت ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر سے سارے بوجھوں کو نکال دے گی۔ زمین اپنے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی قے کر دے گی، اگل دے گی، باہر پھینک دے گی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی خزینے ہیں، اور زمین میں جتنے بھی مردے دفن کیے گئے ہیں، تو یہ زمین میں جب زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے کی وجہ سے مردے بھی زمین میں سے نکل کھڑے ہوں گے، جتنے خزانہ ہے وہ سارے خزانے جو ہے باہر آ جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قے کر دے گی، باہر پھینک دے گی۔ جب یہ منظر ہوگا کہ زمین کے اندر سے سارے خزینے دفینے باہر آ رہے ہیں، تو انسان اس وقت کہے گا، جس انسان نے کسی کو قتل کیا ہوگا یہ سارے خزائن کو دیکھ کر کہے گا کہ ارے یہ تو وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے فلاں کو قتل کر دیا تھا۔ رشتہ دار اسی مال کی وجہ سے جنہوں نے اپنے رشتے ناتوں کو توڑا تھا، اس منظر کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہی مال ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا تھا، میں نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑا تھا۔ اور چور اس مال اور خزینے کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور پھر جو ہے اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے،
یعنی کیوں ہل رہی ہے؟ تو زمین میں یہ زلزلہ آئے گا، قیامت کا منظر ہوگا، ایسا خوفناک قیامت کا منظر ہوگا کہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتراہم وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا، لوگوں کو تو دیکھے گا کہ نشے کی حالت میں مست ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہوگا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اگر آخرت میں کوئی عذاب نہ رکھا جاتا، صرف قیامت کے احوال اور قیامت کے جو ہے خوفناکی ہی ہوتی تو یہ بھی بندے کے عذاب کے لیے کافی تھی۔ ایسا منظر ہوگا، یہ پہاڑ روئی کے ریزو کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، قیامت کے دن یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے ریزو کی طرح جو ہے اڑنے لگیں گے۔ آج مثال دی جاتی ہے استقامت میں پہاڑ کی کہ پہاڑ جیسا آدمی تھا، ایسا مضبوط آدمی تھا، لیکن ان پہاڑوں کا حال ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی اون کی طرح، ریزو کی طرح آسمانوں میں اڑتے پھریں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کا منظر قرآن نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، چونکہ قرآن پاک میں اصل ایک تو ہے توحید اور ایک ہے رسالت اور ایک ہے قیامت، یہ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بکثرت جو ہے بیان فرمایا، اور اس بات کو بیان فرمایا دلائل کے ذریعے کہ میں ہی رب ہوں اور میں ہی اللہ ہوں، کہ میں قیامت کے دن تم لوگوں کو زندہ کروں گا۔ جب کفار مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی بات سمجھائی اور بیان کی تو کہنے لگے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، جب آپ نے فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تو کہنے لگے کہ ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ جو ہے ہڈی ہو جائیں گے۔ ایک کافر اپنے ہاتھ میں جو ہے بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے من یحیی العظام، اس ہڈی کو جو ہے کون زندہ کرے گا، یہ تو بوسیدہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی اللہ زندہ کرے گا جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ جب ان کو یہ بات کہی جاتی تھی دوبارہ زندہ ہونے کی تو کبھی کبھی کہتے تھے ہیہات لما توعدون، یہ بات جو ہے ہمارے دماغ میں نہیں اتر رہی ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس ذات کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ کہیں قرآن نے سمجھایا، کہیں بیان فرمایا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ آسمان کو بنانا یہ زیادہ بھاری اور مشکل ہے یا تم کو بنانا بھاری مشکل ہے؟ بناہا، کیسا آسمان بنایا؟ ایسا آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف ذرا نگاہ اٹھا کر تو دیکھ، ثم ارجع البصر، ایک مرتبہ نہیں بار بار جو ہے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا، اور نظریں اٹھا کر جو ہے اس میں دیکھ تو صحیح کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ هل ترى من فطور، تجھے جو ہے اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ بار بار جو ہے تو اٹھائے گا، فرجع البصر هل ترى من فطور۔ تو قرآن نے آخر بتلا دیا کہ تو تھک جائے گا لیکن میرے بنائے ہوئے آسمان میں تجھے کوئی کمی نظر نہ آئے گی۔ تو جو ذات اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان، کچھ بھی نہ تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے لوگو تم پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ تم قابل تذکرہ نہیں تھے، تمہارا کہیں پر جو ہے تذکرہ نہیں ہو رہا تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ میں قیامت کے دن تم لوگوں کو زندہ کروں گا، اور صرف زندہ نہیں بلکہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جس کسی کے پوروے ہوں گے انہی پورووں کے ساتھ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ انگلیوں پر نقش و نگار الگ الگ ہے، ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف دوبارہ زندہ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ
تمہارے انگلیوں پر جو نقش و نگار ہے، جس کا بھی وہ نقش و نگار ہوگا اسی کو میں اس کو واپس لوٹاؤں گا اور اس طرح دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا آنا یہ یقینی چیز ہے۔ تو اس کے احوال بیان فرمائے کہ جب زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے اندر سے سارے خزینوں کو باہر پھینک دے گی۔ اس منظر کو دیکھ کر وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ زمین کیوں ہلے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اللہ یومئذ تحدث اخبارها، زمین صرف ہلے گی اور ہل کر جو ہے اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی، اتنی ہی بات نہیں، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ اس کا مطلب حدیث پاک میں آپ نے بیان فرمایا، تفسیر فرمائی آپ نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے اوپر کیے ہوئے سارے اعمال کو جو ہے بتلا دے۔ چنانچہ جس کسی نے زمین پر چوری کی ہوگی اللہ زمین اس کو بھی بتا دے گی، جس کسی نے جو بھی گناہ کیا ہوگا اس کو زمین بتلا دے گی، اور اگر نیک عمل کیا ہوگا تب بھی جو ہے زمین اس کو بتلائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی نے جو گناہ جس زمین کے ٹکڑے پر کیا ہے اسی ٹکڑے پر نیکی کرے، توبہ کر لے، تاکہ وہی حصہ جو ہے اللہ کے سامنے یہ بتلا دے کہ پروردگار اس نے میرے پر گناہ تو کیا تھا لیکن دوبارہ جو ہے آ کر اس نے میری پیٹھ پر تیرے سامنے توبہ بھی کی ہے۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ زمین ایک پتھر ہے، ایک ٹکڑا ہے، مٹی ہے۔ آج کے سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہر چیز کے اندر حیات اور احساس ہے، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، لیکن ہر چیز کے اندر احساس ہے۔ یہ بات آج سے پہلے نزول قرآن کے وقت اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو ہے بیان فرمائی تھی۔ قرآن میں جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کر کے فہدا، اللہ نے رہنمائی کی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر چاہے پتھر ہو چاہے جو ہے درخت ہو، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساس اور سمجھ کا مادہ رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن لوگوں تم ان کی پاکی بیان کرنے کو اور ان کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا تو آپ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ درخت اور پتھر جو ہے آپ کو کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہے، اور حیات اور زندگی کا مادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اندر اور ہر چیز کے اندر رکھی ہے۔ لہذا زمین اگر گواہی دے اور زمین اگر اپنے پر کیے ہوئے اعمال کو بیان کر دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ زبان میں اللہ نے ہی گویائی کی طاقت دی ہے، یہ بھی جو ہے خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہی اللہ اسی ہاتھ میں گویائی کی طاقت دے تو ہاتھ بولنے لگے گا، جس طرح زبان بول رہی ہے اس طرح عضو بولنے لگے گی، اور قیامت کے دن بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج جو ہے قیامت کے دن اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے، اور کون بات کرے گا؟ انسان کے اعضاء جو ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ لہذا زمین اپنے پر کیے ہوئے سارے برے اور سارے اچھے اعمال کو بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ کیوں کرے گی؟ کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے جو ہے یہ حکم دیا ہوگا، زمین کو اللہ حکم دیں گے کہ بول، اس لیے زمین اپنے پر کیے ہوئے ساری چیزوں کو جو ہے قیامت کے دن بیان کر دے گی۔ رب بیان فرمایا، رب بِأَنَّ رَبَّكَ، یہ رب فرمایا کہ رب پروردگار کو کہتے ہیں،
شفیق ذات کو رب کہتے ہیں، اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ یہ زمین کا اپنی خبریں بیان کرنا کسی کے دباؤ کی وجہ سے اور زبردستی کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ بیان نہیں کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے جو ہے اس کو حکم دیا ہے، اس لیے وہ زمین ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟ اس دن لوٹیں گے تمام لوگ ٹولیاں بنا بنا کر، جماعتیں بنا بنا کر۔ قیامت کے دن ہر نیک آدمی نیک کے ساتھ، ہر برا آدمی برے کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، منافق منافقوں کے ساتھ۔ تو قیامت کے دن سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور وہ ٹولیاں بن بن کر جو ہے میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائے۔ دنیا میں جو اعمال کر کے آئے ہیں، قیامت کے دن جو ہے یقیناً اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے۔ انسان کے اعمال دکھلائے جائے، اس کے دو مطلب ہے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھائے جائے، نامہ اعمال دکھائے جائیں گے۔ ایک مطلب اعمال کے دکھانے کا کہ نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب تو خود کر لے۔ تو نامہ اعمال پر نظر کر لے کہ دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہے، تیرے سامنے جو ہے ساری چیزیں ہوگی۔ ایک مطلب تو ہے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے، دوسرا مطلب ہے تاکہ وہ دکھائے جائے اپنے اعمال، یعنی اپنے اعمال کا انجام، نتیجہ دکھائے جائیں گے کہ تم اعمال کر کے جو آئے ہو اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ چنانچہ انسان جو بھی اعمال کر کے دنیا سے آخرت میں پہنچے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی بھی ایک ذرہ برابر نیکی اور بھلائی کر کے آئے گا تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ خیر سے مراد وہ خیر اور نیکی ہے جو شرعاً معتبر ہے۔ شرعاً معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی ایمان کی حالت میں اگر اس نے کی ہے تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھی ہوئی ہوگی، اور اگر کفر کی حالت میں نیکی کی ہے، اچھا کام کیا ہے، تو اس کی جزا جو ہے قیامت میں نہیں ملے گی، چونکہ کفر کی حالت میں انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، چاہے کافر کے اچھے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، چاہے تندرستی کی صورت میں دیا جائے یا اہل و آل کی دینے کی صورت میں دیا جائے یا مال کی کثرت کی صورت میں دیا جائے، لیکن آخرت میں کافر کے لیے نیک اعمال پر کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو جو بھی نیکی کر کے آئے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ایک ذرہ برابر برائی اور گناہ لے کر آئے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ شرًّا، برائی، اس سے مراد وہ برائی اور وہ گناہ ہے جس سے انسان نے توبہ نہیں کی ہے دنیا کے اندر، چونکہ حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں بکثرت یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں شر اور برائی اور گناہ دیکھے گا تو وہ گناہ مراد ہے کہ جس گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ تو اپنے گناہوں سے اگر آدمی نے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ نے بیان فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ اپنی بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ زمین روزانہ جو ہے کہتی ہے، جب کسی گنہگار کو دیکھتی ہے گناہ کرتے ہوئے تو زمین اللہ سے کہتی ہے الہی اس کو نگل جاؤ۔ پہاڑ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ٹکرا کر جو ہے ختم کر دوں، تیری دھرتی پر رہتے ہوئے جو ہے یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کو پیدا کیا ہے میں نے کیا ہے؟ تو پھر
کہتے ہیں اللہ آپ نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دعوہ فإنی منتظر بتوبتہ، ارے اس کو چھوڑو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، آج اگر نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جو ہے یہ میرا بندہ میری طرف یقیناً آئے گا۔ اللہ کی ذات جو ہے، اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھاوے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف جو ہے توبہ بندہ، اللہ تعالیٰ کو توبہ بندے کی خوب پسند ہے۔ اللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے توبہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش رک گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر نکلے باہر، اللہ نے حکم دیا کہ نکلو باہر اور میرے سامنے جو ہے دعا کرو، گڑ گڑاؤ۔ چنانچہ سارے لوگ بستی سے باہر نکل گئے، سب لوگوں نے توبہ کی، بارش نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ توبہ کی لیکن نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک گنہگار ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو روک دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایک آدمی کی تو گناہوں کی وجہ سے ساری انسانیت اور ساری مخلوقات پریشان ہے، وہ نکل جائے اس مجمع سے۔ جب اس نے یہ اعلان سنا تو دیکھے دل میں جو ہے اس نے ندامت کی، دل میں جو ہے شرمندگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا الہی اگر میں نکلتا ہوں تو فضیحت اور رسوائی ہوتی ہے اور نہیں نکلتا ہوں تو بارش رکی ہوئی ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے توبہ کی۔ تھوڑی دیر ہوئی بادل چھا گئے اور بارش جو ہے برسنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا قربان جائیے اس رب پر، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ دل میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ توبہ پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اس لیے قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر برائی کرے گا تو بھی اس کو دیکھے گا اور ذرہ برابر نیکی کا کام کرے گا۔ اسی لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ کسی گناہ کو جو ہے چھوٹا گناہ نہ سمجھنا، اس کو حقیر سمجھ کے نہ کرنا، اس لیے کہ قیامت کے دن آدمی اگر چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ آپ نے آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر، ذرہ کس کو کہتے ہوئے؟ جیسے کھڑکی ہوتی ہے تو کھڑکی میں سے دھوپ نکلے تو اس میں جو باریک باریک ریزے اڑتے ہوئے جو نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ذرے سے مراد ہے سرخ چونٹی۔ عرب لوگ جو ہے اس کو حقارت میں مثال کے طور پر بیان کرتے تھے، اور وہ سرخ چونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہت چھوٹی، تو اس کو جو ہے اہل عرب کہا کرتے تھے ذرۃن۔ تو قیامت کے دن ایک ذرہ برابر نیکی کریں گے تو بھی انسان اس کو پائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو بھی جو ہے انسان اس کو پائے گا، یعنی اس کی جزا اور اس کی سزا جو ہے یقینی طور پر قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔